گھر گھر محفل میلاد کا ایک تسلسل ہے جس کے تحت ہمارے عام مومن مسلمان بھائیوں کے گھروں میں 1500 گھروں میں یہ دینی محفل سجانے کا عزم ہماری تحریک کے لوگوں نے کیا ہے انشاءاللہ اور اس محفل کے لیے کسی ظاہری اہتمام کی حاجت نہیں ہوتی، یعنی کوئی اسٹیج سجایا جائے، مائک لگایا جائے، چائے پانی کھانے ناشتے شیرنی کا انتظام کیا جائے، بلکہ بغیر کسی ظاہری اہتمام کے آپ رات کے وقت یا صبح کے وقت جو بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ کے بعد ٹائم ڈیسائیڈ ہوتا ہے اس وقت 1 گھنٹہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، باپردہ خواتین کے ساتھ آپ بیٹھیں اور انشاءاللہ بغیر کسی نذرانے شکرانے اور چائے پانی کھانے ناشتے کے ہماری ٹیم کے لوگ آتے ہیں، ہم بیٹھ کے اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی ساری چیزیں کمائی۔ ایک بار ایک دیہات میں جانا ہوا تھا تو وہ امام صاحب تو بہت تقریر نہیں کر پا رہے تھے، ان کی آواز بہت زیادہ پریشان تھے، جیسے نعت پڑھی پہلے، پھر تقریر میں ماہر نہیں ہوتے ہیں لوگ لیکن پریشر میں کرنا پڑتا ہے، تو وہ ایک جملہ بار بار دہرا رہے تھے کہ لوگوں نے شادیاں مہنگی کر لی، شادی کرنا سیکھ لیا، یہ کرنا سیکھ لیا، لیکن کچھ نہیں سیکھ پائے، تو نماز روزہ نہیں سیکھ پائے، وضو کا طریقہ نہیں سیکھ پائے۔ یہی بات انہوں نے اپنی تقریر میں دسیوں بار دہرائی، اور یہی ایک بات اگر ہم سمجھیں تو ہماری غفلت دور کرنے کے لیے کافی ہے کہ ہم نے اگر کسی چیز میں ترقی نہیں کی ہے، اگر ہم کسی چیز میں کچے پکے ہیں تو وہ ہمارا مذہب اسلام ہے، اور یقین جانیں جب آپ خاموش بیٹھ کے اللہ کی طرف لو لگا کے جب کبھی کچھ سوچتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ دنیا بڑی ناپائیدار چیز ہے، دنیا میں کچھ بھی کر لیا جائے یہ دنیا فانی چیز ہے، آپ اچھے رشتہ دار کما لیں، اچھے دوست بنا لیں، اچھا گھر بنا لیں، خوب دولتیں کما لیں، کام آنے کی چیزیں کچھ ہیں۔ ہاں، کامیاب ترین لوگ وہ ہیں جو اپنی رشتہ داری ویسے نبھاتے ہیں جیسے اللہ رسول کا حکم ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ویسا سلوک کرتے ہیں جیسے اللہ رسول کا حکم ہے۔ اور میں ایک بات اور بتا دوں، یہ مذہب وہ بھی مذہب نہیں ہے جو کہے کہ دنیا چھوڑ دو، شادی بیاہ مت کرو، دوستوں کے ساتھ دوستی مت کرو۔ اتنا پیارا مذہب ہے کہ مذہب اسلام نے کہا ہے، میں نے دنیا کی جتنی تہذیبوں کا مطالعہ کیا ان کے وہاں یہ ہے کہ جو دھرم گرو بننا چاہتا ہے انہیں شادی بیاہ نہیں کرنا ہوتا، لیکن مذہب اسلام ایسا مذہب ہے جو کہتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ نکاح آدھا ایمان ہے، یعنی ایسا بھی نہیں کہ آپ سے کہا جائے کہ رشتہ داروں سے کنارہ کش ہو جاؤ، اپنے ماں باپ کے پاس مت جاؤ، شادیاں مت کرو، اپنے بچوں کی پرورش مت کرو، یا اس کے علاوہ مال و دولت مت کماؤ۔ ہاں، دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم ساری چیزیں اپنے رب رسول کی مرضی کے مطابق کریں، اور آج دیکھیں ایک ایسی باڑھ چلی ہوئی ہے جسے لوگ ماڈرنزم کا نام دیتے ہیں، جدت کا نام دیتے ہیں، لیکن اس جدت کے نام پہ جتنی بے حیائیاں، جتنی لاپرواہیاں اور جتنے برے کام ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکے ہیں، آپ یقین جانیں اگر ہمارے گھر گھرانے بچے ہیں تو صرف اس لیے کہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں۔ آج ہمارے گھر کی بیٹیاں با پردہ رہتی ہیں تو بھلے ہمیں اس کا فلسفہ نہیں معلوم، ہم پردے کو چلیں کبھی کبھی بوجھ ہی سمجھ لیتے ہیں، لیکن اگر آج ہمارے گھروں کی عزت محفوظ ہے تو یہ دین اسلام کا فیضان ہے، ورنہ دنیا کے سب سے ٹاپ کلاس کے پڑھے لکھے کہے جانے والے لوگ اسٹیج سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ میری بیٹی اتنی خوبصورت ہے کہ اگر وہ میری بیٹی نہیں ہوتی تو میں اس کے ساتھ زنا کر لیتا۔ یہ بیان ہے امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کا، حال ہی میں دیا ہوا۔ نہایت ترقی یافتہ لوگ ہیں، دنیا سمجھتی ہے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن آپ سوچیں کتنی گندی ذہنیت کے مالک ہیں جو اپنی بچیوں کے ساتھ زنا کرنے کا گمان رکھتے ہیں، سوچتے ہیں۔ ہمارے وہاں تو کوئی باپ ایسا سوچ بھی نہیں سکتا ہے نا، کوئی بھائی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ اگر ہم ان برائیوں سے اس دور پرفتن میں بھی بچے ہوئے ہیں، آج ہماری بچیاں، ہمارے بچے ہمارا کچھ ادب احترام کر لیتے ہیں تو یقین جانیں یہ رسول اللہ کے دین کا احسان ہے، اور نبی علیہ السلام نے آسانی سے دین نہیں پہنچایا، ہم نے بہت آسانی سے اپنا دین چھوڑ دیا، نہ ہماری نمازیں ویسی، نہ ہم نمازیں پڑھ پاتے ہیں، نہ ہمارے اخلاق ویسے، نہ رویے ویسے،
بس ہم اپنی مرضی کے کام کیے جاتے ہیں. آج ہی رحمت بھائی کے روم میں تھا تو ایک کتاب پڑھ رہا تھا مکتوبات صدی. اس میں ایک مکتوب تھا، خط تھا، جس میں حضرت شیخ یحییٰ منیری نے ایک حدیث پاک لکھی کہ نبی علیہ السلام ایک مسجد کی تعمیر فرما رہے تھے تو بڑی مشقت کے ساتھ وہ اینٹا اٹھا رہے تھے، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے بڑا انہیں نبی علیہ السلام کے جسم کو نہایت خوبصورت بنایا تھا. یوں کہہ لیں کہ وہ جسم مبارک یہ بار ڈھونے کے لیے نہیں تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے دین اسلام کی خاطر یہ بار بھی ڈھویا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں اٹھا کے مسجدیں بنا رہے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ وہاں کہیں تھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب آپ کو دیکھا کہ وہ مشقت کے ساتھ بظاہر یہ کام کر رہے ہیں تو فرمایا یا رسول اللہ آپ رہنے دیجئے، میں کر دیتا ہوں. تو سنیے رسول اللہ نے کیا فرمایا، اے ابو ہریرہ تم بھی اپنے حصے کی اینٹیں اٹھاؤ اور میں بھی اٹھاتا ہوں. اس مشقت کے ساتھ مذہب اسلام ہم تک پہنچا کہ نبی علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ سے مسجدوں کی اینٹیں تعمیر کی، اینٹیں لگائی ہیں مسجد کی دیواروں پر. جنگ خندق کا موقع تھا تو نبی علیہ السلام نے اپنے نرم و نازک کندھے پہ مٹیاں اٹھائی ہیں دین اسلام کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، اور ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھ پاتے. آج ہمارے معاشرے میں جو کچھ حیا باقی ہے، جو کچھ لحاظ باقی ہے، آپ یقین جانیں جن گھرانوں میں لوگ مذہب اسلام کو نہیں مانتے، جو نان مسلم گھرانے ہیں، وہاں پہ نہ بڑوں کا احترام ہے، نہ ماں باپ کا ادب ہے، نہ اساتذہ کا احترام ہے. وہاں کوئی باؤنڈریز باقی نہیں رہ گئی. مطلب جس سوسائٹی میں باپ بیٹی کے ساتھ زنا کرنے پہ راضی ہو، بیٹے ماں کے ساتھ زنا کرنے پہ راضی ہوں، آپ سوچیں وہ سوسائٹی ہم سے کیا نہیں کرا سکتی، ہے نا. لوگ برائیاں کر کے اس پہ اتراتے پھرتے ہیں. تو یہ مذہب اسلام کا ہی فیضان ہے کہ آج ہم ان برائیوں سے بچے ہو. اور سب سے بڑی